المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے مالک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ حضور کے توسل سے مرحوم کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مرتبہ عطا فرمائے، اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، بہنوں اور بھائیوں کو، بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے صبر پہ اللہ انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے۔ ایصال ثواب میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور کچھ آج بوجہ افطاری بھی وقت نہایت مختصر ہے، 5:39 ہو گئے، اس کی آواز کو بالکل سادہ کر دیں، ڈیلے ایکو 0 رکھیں، سادی آواز رکھیں، پیچھے رپیٹ نہ چلے، بالکل سادی آواز جیتے رہیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ثواب کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ جب ہم کہتے ہیں ایصال ثواب تو اس کا معنی ہوتا ہے نیکی کر کے کسی کو بھیجنا، نیکی کر کے آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاتے ہیں، نزدیک آ جائیں تاکہ میں آپ کے چہرے دیکھوں، تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں، پھر بعد میں جو دوست آئیں گے پیچھے بیٹھتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بس زیادہ نہیں، بس تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو عزت برکت دے۔ یہ جو زحمت دی ہے معاف کر دیجئے گا، بس قرآن پاک کے قریب بیٹھتے ہیں پھر قرآن سمجھ آتا ہے، تو نیکی کر کے بھیجنا یہ ہوتا ہے ایصال ثواب، نہ تو شرک ہے اور نہ ہی بدعت ہے، آپ نیکی کر بھی سکتے ہیں اور کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب یہ نیکی ہے کہ ہم پڑھیں گے قرآن اور بھیجیں گے مرحوم کی روح کو، بس یہی آج کی نیکی ہے اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں کچھ قرآن کی آیات پڑھوں گا، آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آیت سمجھ آ جائے تاکہ جلدی پھر اگلی آیت پہ چلے جائیں، تھوڑے وقت میں زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے سورہ نحل سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے بات کس طرف نکلتی ہے۔ سورہ نحل قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 89 نمبر آیت ہے۔
99 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ قرآن ہر میدان میں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ قرآن کی تائید کے لیے لب کشائی فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایک حرف زبان پہ لے کے آئے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں۔ جی آپ ذرا تھوڑا تھوڑا اپنی زبانوں کو، حالت روزہ میں ویسے بھی قرآن پڑھو گے روحانی تسکین ہوگی۔ قرآن ہر میدان میں غالب ہے، جیتے رہیں۔ لو جی ایک آیت پڑھ چکے، پھر ارشاد ہوتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر شے کا ذکر ماشاءاللہ۔ حضرات بھی ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھیں۔ ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، جیتے رہیں۔ لو جی 2 آیتیں پڑھ چکے جی، اور میں امید کروں کہ سمجھ آ گیا ترجمہ، بات سمجھ آ گئی۔ لو جی پھر ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں جی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ 3 آیتیں ہو گئیں حضرت، 3 آیتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ رکنا جی، پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ دیکھیں آپ نے تھوڑا بولنا شروع کیا، میں تسلی ہوگی کہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اسے ہی یہ سال ثواب کہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ قرآن پڑھ لیا جائے اور قرآن خوانی ہو جائے۔ 4 آیتیں ہو گئی جناب، 4 آیتیں آپ تک پہنچ گئیں۔ رکیے گا، سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن جی جیتے رہیں، قرآن۔ بھئی آپ ذرا تھوڑا تھوڑا اپنی زبان کو حرکت دیں تاکہ میں محسوس کروں کہ آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ قرآن مشکل کشا، قرآن۔ اچھا ٹھہریں، میں تھوڑا اسے واضح کرتا ہوں۔ اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن۔ میں گزارش تو کر رہا ہوں قرآن مشکل کشا، اگر سمجھ آ رہا ہے تو سبحان اللہ تو کہہ لو جی۔ اچھا بھئی جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے، سبحان اللہ کہہ لو۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بس میں آپ کی سماعتوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بے فکر رہیں۔ میں بڑی جلدی گفتگو کو چھوڑنے والا بندہ ہوں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، 6 گھنٹے لیکچر ہوتے ہیں، خطابات میں 15, 20, 25 منٹ ہی کرتا ہوں۔ رات لمبا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس آپ تھوڑی دیر جاگیں، کچھ آیات میں آپ کو سناؤں گا، فوراً دعا کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، اگر میری طرح لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں اگر پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر کہو تو ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لیں؟ نہیں بھائی ایسے نہ کرو، میں اس طرح پریشان ہو جاؤں گا۔ جس کے دل میں مشکل کشا کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔
ویسے بھی یہ دن مشکل کشا کے چل رہے ہیں، مولا مرتضیٰ کی شہادت بھی ہے۔ اور بھائی جب تمہیں زندگی میں غم آ جائے، غم حسین کو دیکھا کرو، سارے غم بھول جاؤ گے، ذرا دیکھا کرو پھر سارے غم بھول جاؤ گے۔ لو بھی آئیے سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں۔ 27 نمبر سورہ ہے، میرے سامنے 39 نمبر آیت آ رہی ہے، 40 نمبر آیت آ رہی ہے، ذرا رکیے گا۔ ہوا یہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے، لو میرے صاحبو یہ آیت ہے، قال افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس جن نے کہا سونا نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں، آپ بعد میں بیٹھیں گے، میں تخت پہلے لاؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، بیٹھ جا، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے ارجنٹ چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے۔ لو میرے صاحبو جب کہا نا جلدی جلدی چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ جیتے رہیں سلامت رہیں۔ اب مجھے جواب دیں، تخت آیا تھا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی خاموشی نے مجھے پریشان کر دیا، نہیں آیا۔ آیا کون لے کے آیا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے۔ کون لے کے آیا؟ جن؟ نہیں، جن تو پیچھے بیٹھ گیا۔ تو پھر یہ تخت لانے والا کون تھا؟ ولی۔ جیتے رہیں، اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ولی۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا یار، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، سبحان اللہ کہو جلدی۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، اچھا ٹھہرنا، ذرا رکنا، مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جو آصف بن برخیہ ہے؟ وہ تخت ہزاروں میل دور پڑا ہوا ہے، ملکہ بلقیس کے محلات کے اندر پڑا ہوا ہے اور تالوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس ولی کو ایسی کیڑی طاقت سی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہوئے، جے او اینی طاقت رکھ دے تے جیڑا بابے علم ہوئے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے اتنی اونچی سبحان اللہ کہو جلدی۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ وہی مولا علی ہیں جن کے پاس ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے کہا تھا بخن بخن یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو، بخن یا علی، یا علی آپ کو مبارک۔ مولا علی نے کہا ابو بکر کس چیز کی مبارک ہے؟ یا علی، نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ مبارک کس نے دی؟ بھائی بولو تو صحیح رہا، بھائی مبارک کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی، ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ فرمایا ابو بکر سنو، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونو لائی جدے دل میں صدیق ہوئے گا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو رحمتیں عطا فرمائے۔ لو جی آجو جی، میں تقریباً آپ سے آدھی گفتگو کر چکا ہوں، بڑی تھکی طبیعت میں، کبھی فریش آئے تو آپ سے باتیں کریں گے۔ 6 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ ہم یہ لیں گے اور 17 منٹ پہ افطاری ہے، 5 منٹ آگے سے لیں گے، 10 اور 5 15 منٹ پڑے ہیں، سبحان اللہ کہہ لو، بڑا ٹائم ہے، 15 منٹ میں بڑا کام ہو سکتا ہے، رکیے گا۔ لو جی اب آؤ، میں دوبارہ وہ آیات پڑھتا ہوں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن قرآن ہے۔ اب آؤ سورہ واقعہ کی طرف، 56 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی میرا دل بڑا خوش ہے ایک معاملے میں، خوش یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ قرآن کی طرف ہے اور معاملات بھی اچھی طرح ہو رہے ہیں، شور بھی نہیں۔
خاموشی سے کام ہو رہا ہے. اللہ میرے دوستوں کو عزت عطا فرمائے, کیونکہ صحیح طریقہ یہی ہے, قرآن پڑھا جائے, بالکل شور نہیں ہونا چاہیے, خاموشی سے قرآن سنا جاتا ہے. لو جی اب آؤ, جہاں پہ اتنی آیتیں آپ نے قرآن کی شان میں سنی, اب سورہ واقعہ کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون, خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. بھائی قرآن دے نیڑے پلیت جیتے رہیں بھائی, بدلا میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہو بھائی, قرآن دے نیڑے پلیت. اب جو میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں نا, سننے کے بعد سینہ ٹھر جائے گا. جہاں پہ قرآن کے نزدیک پلیت نہیں نہ آتے, اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک قرآن تک پلیت نہیں ہوندے تے جنہ دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا, انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے. یہ دا مطلب ہے علی تک پلیت, بھائی بولیے گا ذرا, زہرا تک پلیت, بھائی پھر بولو بھائی حسن تک پلیت, پھر بولو بھائی حسین تک پلیت. اس کا مطلب ہے میرے صاحبوں اب لڑنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں بندہ علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا. مننے کی میں علی نو مننا پلیت دا کام میں نہیں, علی تک آنا. بسم اللہ جی, بسم اللہ, وقت کا خیال فرمائے. بسم اللہ, تھوڑا وقت کا ذرا خیال فرمائے. ذرا نعرے آپ کے میرے سر پلکوں پہ, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ آیتیں پڑھ جائیں. اللہ یہ مطلب ہے علی تک پلیت. ذرا سنائیے گا مجھے قرآن, مولا علی تک پلیت, زہرا تک پلیت. اب نہیں لڑنا کہ فلاں بندہ علی کو نہیں مانتا, علی کے نزدیک آنا پلیت کا کام ہی نہیں. اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں, سنی جملہ سن کے مچل جائیں گے. جو علی تک نہ آئے وہ رہا پلیت, جو علی کا چہرہ تک کے وہ ہے صدیق. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہے پھر سے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. لو جی میرے صاحبوں, میں آج کے گفتگو کی آخری آیت پڑھوں اور آپ سے فوراً اجازت لوں. سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں. 35 نمبر سورہ ہے, ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نہیں ٹھہرو, مجھے ذرا پچھلا سبق سناؤ. قرآن رحمت کہو, رحمت نہیں آگے چلیں گے جب تک سبق نہیں سنائیں گے. رحمت, شفا, ہدایت نہیں, جڑی آیتاں سنیاں نے ادھر تواڈی زبان تے ہونی چاہیے نے. رحمت, شفا, بد نصیب زبان چپ ہے. رحمت, خوش نصیب زبان قرآن پڑھے گی. شفا, ہدایت, بشارت, تبیان, قرآن, مشکل کشا, پاک. رک جائیں, یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا. اب آؤ سورہ فاطر 32 نمبر آیت. اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں پنجابی ترجمہ کراں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. بھائی بندے قرآن دے, ہاں جی بندے وارث نے. اب تسی چپ بیٹھے ہو پھر بھی بندے ہی وارث نے. جی جی میں پیار, بسم اللہ سلامت رہے. بندے وارث نے, یہ دا مطلب ہے بندے وارث ہوندے نے. بھائی بندے وارث ہوندے نے. اچھا ٹھہرو ذرا ٹھہرو, جڑے پریشان بیٹھے نے میں تھوڑی پریشانی ودانا وا. صرف قرآن دے وارث بندے نہیں. اللہ فرماندا ہے ان الارض یریثھا, میری زمین دے بھی بندے وارث نے. ٹھہرے جی, سورہ مریم وچ اللہ فرماندا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا, میری جنت دے بھی بندے وارث نے. یہ دا مطلب ہے جنت دے بندے وارث نے, جنت بے وارث نہیں. اور جنت بے وارث نہیں تے جدو جنت ہی بے وارث نہیں, اوتھے جانا بھی ہو نہیں ہے جدو کوئی وارث ہے. اب بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے اللہ, جب اللہ نے جنت کو بے وارث نہیں رکھا, بندہ لا وارث کیسے پسند کرے گا؟ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جس کا غوث اعظم وارث ہے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جس کا حسین وارث ہے. اور وہ بولو جس کا علی وارث ہے. وہ بندہ چپ نہ رہے, میرے ساتھ بات کرے جس کا نبی وارث ہے. بندے وارث نے قرآن دے, قرآن کے وارث ہیں بندے, بابے وارث ہیں. وہی میں ذمہ داری سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میرے قرآن کے بابے وارث ہیں. ہاں جی بابے وارث نے. اچھا تسی پریشان بیٹھے ہو, صرف قرآن دے وارث ہی نہیں بابے, جڑی تسی نماز پڑھ دیو نا, نماز دے وچ بابے.
चलो पढ़ लेने, ठहरो, इथों पढ़ लेने। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़िया जे व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका आगे अय्युहन नबिय्यु। ये मेरा दायां हाथ कुरान पे है। अस्सलामु अलैका का ये माना नहीं कि हम सियालकोट बैठे हैं वो मदीने सलाम सुनते हैं, गलत। अस्सलामु अलैका का माना है ज़हरा का बाबा मेरे सामने है, मैं सलाम कर रहा हूं। का ज़मीर हाजिर के लिए होती है, गैब के लिए नहीं होती। अब भाई बोलो भी तो सही ना, कोई बात तो करो ना मेरे साथ। अच्छा ठहरो, आगे चलो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, जीते रहे इस सालिहीन। इसका मतलब है नमाज में सलाम गौसे आजम पे, नमाज में सलाम गंजे शक्कर पे, नमाज में सलाम मोइनुद्दीन पे, नमाज में सलाम मेहर अली पे, नमाज में सलाम निजामुद्दीन पे, नमाज में सलाम साबर पिया पे। परेशान बैठे हो ऐसे बंदे ही आने ने अपनी मर्जी दे लै हो। आए आए बोलो भी तो सही ना, एडी फिक्र वाली केड़ी गल है। इत्थे बंदे आने ने, जे तुहाडे है ने ते लै आओ, साडे ते गौसे आजम है ने, साडे मोइनुद्दीन है ने। ओ भाई जिदा कोई बाबा वारस है उसी का सुभान अल्लाह यारा। नमाज में बाबे जी, नमाज में बाबे। अच्छा यहां से पढ़ो, रब्बी जालनी पढ़ो, मुकीम सलाती वमिन ज़ुर्रियती आगे, रब्बाना व तकब्बल दुआ आगे, रब्बाना ग़फ़िरली वाली वाली दैया। मौलाना नमाज में तो आपके अब्बा जी भी हैं भाई, बोलो भी तो सही ना। अगर नहीं है तो मुझे बता दो, है ना? है। इसका मतलब है मैं फिर ये कह लूं नमाज तो तेरे अब्बे के बगैर नहीं हो रही, नमाज तो तेरे अब्बे के बगैर नहीं हो रही। जब नमाज तेरे अब्बे के बगैर नहीं हो रही, ज़हरा के अब्बे के बगैर कैसे हो जाएगी? जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। इसका मतलब है उन पे सलाम तेरी नमाज है। कैसे भाग सकता है तू बाबों से? बाबे नमाज में है, बाबे वारस है कुरान के। अच्छा मौला, मेरे दोस्तों वक्त थोड़ा है, कभी आए इशा के बाद बैठे फिर लंबी बातें करेंगे। मौला सारे वारिस? फरमाया नहीं सारे नहीं। मौला फिर वारिस कौन है? फरमाया वारिस वो हैं जो मैंने चुने हैं। कुरान के वारिस वो हैं जो मैंने चुने हैं, तुसा नहीं चुने। मैं समझाना, ठहरो मैं समझाना। आप सियालकोट मंडी गए, जाके आपने रेड़ी से अपनी मर्जी के फल चुने। ये जेडे तुसी चुनो ये उन्हां वर्गे ने? बोलो। अच्छा जेडे तुसी चुनो वो उन्हां वर्गे नहीं थे जेडे अल्लाह चुने? भाई बोलो भी तो सही ना यारा। इसका मतलब है बंदे खास ने। मौला हुक्म कर, ये वारिस कौन है? अल्लाह फरमाते निशानी बताएंगे तो तलाश आप खुद कर लेना। मौला हुक्म कर, लो जी अल्लाह ने वारिस दिए थे 3 निशानियां। नाउ दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ पर्सनैलिटीज। बंदे 3 तरह के हैं। अल्लाह फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही। बंदों की पहली किस्म वो है जो गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं। मैनू तुसी दसो ए कुरान दे वारिस ने? बड़ा दिल खुश होया, उची बोले जरा, ए वारिस ने? एदा मतलब ए वारिस नहीं, शाबाश। अल्लाह फरमाता है बंदों की दूसरी किस्म है वमिनहुम मुक्तसिदुन। गुनाह भी करते हैं फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कर लेते हैं। ए वारिस ने? उची बोलो, ये भी वारिस नहीं। अल्लाह फरमाता बंदों की तीसरी किस्म वो है वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। गुनाह नहीं करते, वो नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सलामत रहे, आबाद रहे। हुन बंदे लबने पैने ने जो नेकी में आगे बढ़े। लो भी मैं सारा दिन भी कुरान पढ़ता रहा, वारिस सामने नहीं आएंगे। मैं जल्दी से सूरत दहर में से एक आयत पढ़ूं, आपको नतीजा दूं और दुआ की तरफ आ जाऊं। ये सूरत दहर मेरे सामने आई है। घर के सारे अफराद बैठे हुए थे, इफ्तारी का वक्त करीब आया, बाहर का दरवाजा नॉक हुआ। मैं मिस्कीन हूं, भूखा हूं। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया। जीते रहे, सलामत रहे। लो भी दूसरा दिन आया, इसने आके कहा मिस्कीन हूं, भूखा हूं। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया। लो भी मेरे साहिबो तीसरा दिन आया, इसने आके कहा भूखा हूं पर कैदी हूं। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया। ये मौला किन की बात कर रहा है? अल्लाह फरमाए वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इनमें पहले खाना देने वाला अली है, फिर आगे आने वाली ज़हरा है, बाद में देने वाला हसन है, फिर देने वाला हुसैन है। इसका मतलब है कुरान पढ़ के मैं कह लूं अली का सारा खानदान कुरान का वारिस है। मौला अली का बच्चा बच्चा कुरान का वारिस है। अली कुरान का वारिस है।
زہرا قرآن کی وارثہ ہے، حسن قرآن کا وارث ہے، حسین قرآن کا وارث ہے، جیڑے نوکر وارثوں دے بیٹھے نے کہو سبحان اللہ جلدی۔ یہ وارثین قرآن ہے، سلامت رہے، یہ وارثین قرآن ہے۔ میرے صاحبو تیسرا روزہ بھی انہی کا، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، 15واں بھی انہی کا، 19واں بھی انہی کا، 20واں بھی انہی کا، 21واں بھی انہی کا، تو پھر کہنے تو سارا رمضان ہی انہی کا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ اللہ آپ کو عزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں آخری 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، بس میں یہ 2 آیتیں پڑھوں، آپ سے اجازت لوں۔ بندے دعائیں کرتے ہیں رمضان میں ہمیں جنت مل جائے، بندے نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، بندے نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، بندے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رکنا، میرے سامنے سورہ رعد ہے، مولا حکم چاہیے دیجئے، جنت چاہیے چاہیے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماتا ہے پتہ کیسے ملے گی؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بھی آخری لو جی۔ میں ان 4 آیتوں پہ لمبا خطاب ہے، لیکن میں ان 4 آیتوں کو اگلے 5 منٹ میں کور کروں گا، کیونکہ 6:03 ہو گئے، 6:05 6 7 8 منٹ پہ ہم گفتگو چھوڑ رہے ہیں، تاکہ اگلے 8 منٹ میں آپ اپنی تیاری کر لیجئے گا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اللہ فرماندا ہے گل حق کے تے گل نبی والا ہی ہے، گل حق کے گل نبی والا ہی ہے۔ کمن ہوا آما، انے نو سمجھ نہیں آونی، انما یتذکر اولو الالباب، تے ڈنگر نو بھی سمجھ نہیں آونی۔ میں تو دسیا میں پنجابی ترجمہ کراں گا تے سادہ کراں گا تے جلدی گل دی سمجھ آئے گی۔ بیوقوف نو سمجھ، انے نو سمجھ، کیونکہ گل حق ہے تے گل سچ ہے۔ مولا حکم، اللہ فرماندا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے، بھائی اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے۔ اگے اللہ فرماندا ہے ولا ینقضون المیثاق، وعدہ کچا نہیں، وعدہ پکا ہے، بھائی وعدہ پکا ہے۔ مولا حکم کرنا کیے، اللہ فرماندا ہے کرنا ہے وے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اے جڑے میٹھے رشتے میں بنائے نے نا، اے نہ توڑی۔ ہائے ہائے بولو بھی تے صحیح نا۔ مولا میں کھلے آسمان میں بیٹھا ہوں، پروردگار یہ کون سے رشتے ہیں؟ اللہ فرمائے باپ بیٹا میٹھا رشتہ، ماں بیٹا میٹھا رشتہ، بھائی بھائی میٹھا رشتہ، چاچا بھتیجا میٹھا رشتہ، ماما بھانجا میٹھا رشتہ، خالہ بھتیجا میٹھا رشتہ، پھپھو بھانجا میٹھا رشتہ، سگے بھائی میٹھا رشتہ۔ گل حق کے گل نبی والا ہی ہے، انے نو سمجھ، ذرا بولے جلدی بولو تاکہ میں جلدی گل مکاواں، بے عقل نو سمجھ نہیں ہونی۔ اے میٹھے رشتے چھڑنے، سگی بہن کو چھوڑنا، بھائی کو چھوڑنا، سگے بھائی سے رشتہ توڑنا نہیں۔ ہن رکیا جی، مولا اے رشتے تے بڑے میٹھے نے تے مولا اے زیادتی کر دے نے میرے نال۔ اللہ فرماندا جی زیادتی کرن والذین صبروا 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 صبروا، بھائی بولو بھی تو صحیح نا، صبروا 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 صبر۔ مولا جب میں رشتوں کے معاملے میں صبر کروں گا تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ابتغاء وجہ ربہم، تو صبر کر تو صحیح، اللہ کا مکھڑا تم پہ راضی ہوگا۔ بس میں رکنا نہیں چاہتا، اب میں عرض کر رہا ہوں ان 4 آیتوں پہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن نہیں میں کر رہا، چھوڑ رہا ہوں۔ مولا پھر اللہ فرماتا ہے ماں راضی، باپ راضی، سارے رشتے راضی، انہیں راضی کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب مصلی پہ آ۔ ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہ رشتے راضی کرنے کے بعد اب مصلی پہ آ۔ اب آ کے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، ہم قبول کر لیں گے، ہم تیری پڑھی ہوئی قبول کریں گے۔ اچھا لو آگے چلو، رکنا نہیں میں نے۔ مولا پھر اللہ فرماتے ہے نماز پڑھ لی، مولا پڑھ لی، مولا ڈیوٹی پوری ہوگی، فرمایا نہیں آگے قرآن پڑھ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نماز پڑھنے کے بعد اب خبر لے بہن بھائیوں میں کوئی بھوکا تو نہیں؟ ہائے ہائے اگر کوئی بھوکا ہے اس تک پہنچا۔ مولا میں کہاں سے پہنچاؤں؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں تینوں دیتا ہے تو انہوں دے۔ اور بھائی بولو بھی تو صحیح نا یارا، مجھے سمجھ آیا آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے، ان پہ خرچ کر لو جی، بس بات ختم ہوگی، کیونکہ لنگر قریب آ گیا، بات ختم ہوگی۔ جب لنگر سامنے آ جائے پھر توجہ لنگر کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ مولا پھر اللہ فرماتے ہیں ان پہ خرچ کر۔ مولا پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر یہ تیرے ساتھ زیادتی کریں تو نیکی کر۔
ہائے ہائے تو ان سے نیکی کر. بس میں آخری لفظ میں خطاب چھوڑ رہا ہوں. مولا حکم کرنا کیا چاہتا ہے؟ مولا ہم تو جنت مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے گل حق کے گل نبی ول آئیے انے نو سمجھ نہیں آؤنی, بیوقوف نو سمجھ نہیں آؤنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے, وعدہ بڑا پکا ہے. باپ نہیں چھوڑنا, ماں نہیں چھوڑنی, سگا بھائی نہیں چھوڑنا, بہن نہیں چھوڑنی, خالہ سے رشتہ ترک نہیں کرنا, پھپھی سے رشتہ ترک نہیں کرنا. یہ سارے رشتے قائم رکھتے ہوئے نماز کو قائم رکھنا ہے, ان پہ خرچ کرنا ہے, ان کی زیادتیوں کو نیکی سے بدلنا ہے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے جیڑا بندہ ایک کام کر گیا اولئک لہم عقبی الدار, ہن اونوں نہیں کہنا پوے گا اللہ مینوں جنت دے, اللہ مینوں جنت دے, نہیں ہن میری جنت کرے گی اللہ مینوں اے بندہ دے. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. جو بندہ اپنے باپ کا نوکر ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. جو اپنی ماں کا خادم ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. میں امید کروں میرے دوستوں تک پیغام پہنچ گیا ہے. جن کے حیات ہیں غلامی کرو, جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے احسال کرو, ڈھیروں نیکیاں کر کے احسال کرو. بس میرے دوستو میں کبھی پھر بیٹھا تو آپ سے باتیں کروں گا. آج گفتگو اتنی ہی کافی ہے. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. ختم شریف ہم پڑھ چکے ہیں, آپ ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ حضرت. بسم اللہ شریف کا ورد لاتعداد ہے جی, 129 قرآن پاک, اور یہ لکھا ہوا ختم خواجگان ماشاءاللہ, ختم قادریہ. سلامت رہیں جی, خوش رہیں جی. اسی طرح پھر بسم اللہ, پھر آیت الکرسی. یہ جملہ قرآن, یہ کلام, یہ اس تمام کلام کا لاتعداد لکھا ہوا ہے. اس کا ثواب فقیر نے تلاوت کی, اور پھر یہ پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا کلمہ, پھر 20 مرتبہ سورہ یاسین. احباب نے سبحان اللہ کا ذکر کیا. سارے دوست ہاتھ اٹھائیں جی, ثواب در ثواب نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ قبول فرمائے. آپ کے صدقے سے آپ کے والدین طیبین شریفین, آل پاک, اولاد پاک, جد پاک, پنج تن پاک, صحابہ کرام, تابعین, در تبع تابعین رضوان اللہ اجمعین, جملہ اصحاب کی ارواح کو پیش کرتے ہوئے مولا مرتضیٰ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی, شیخ غوث اعظم, اور پھر داتا حجویر, زود الانبیاء تک, فقیر کے شیخ تک, تمام کی ارواح کو پیش کیا. اللہ قبول فرما. اللہ ہم سب ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ, دادے پڑدادے, نانے پڑنانے, بہنا بھائی دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے, تمام کی ارواح کو پیش کیا. اللہ قبول فرما. اللہ چشتی, صابری, قادری, نظامی, ترتوسی, مداری, سہروردی, نشائی, نقشبندی, پیر, فقیر, غوث, کتب, ولی, ابدال, اوتاد, علماء ظواہر و باطن, اور بالخصوص یہ نام ہے جی محمد شہزاد احمد رحمہ اللہ, ان کی روح کو بھیجتے ہیں. اللہ قبول فرما. اللہ تاحد نظر قبر کو کشادگی عطا فرما. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ معاشر کے میدان میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ رکھ. اللہ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. کریم پروردگار بیٹیوں کو صبر عطا فرما, گھر والوں کو صبر عطا فرما, بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما, اور ان کے صبر پہ انہیں اجر عظیم عطا فرما. اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرما. اللہ امت مسلمہ پہ خاص کرم نوازی فرما. حضرات ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان سب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. یا وکیل ہو, یا ولی ہو, یا نصیر ہو, یا خالق ہو, یا بارئ ہو, یا مصور ہو. اللہ الصمد, یا وکیل ہو, یا رزاق ہو, یا باسط ہو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ. ایک دفعہ پڑھیے لا الہ, پھر پڑھیے لا الہ, ایک دفعہ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا آپ تسلی سے آپ تقسیم فرمائیں.